بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بہت ساری جو کرنٹ افیئر کے حوالے سے اس وقت صورتحال ہے، وہ ایک تو آج پی ٹی آئی نے ملک بھر کے اندر چیف جسٹس سپریم کورٹ عطا محمد بندیال کے حق میں ریلیاں نکالی ہیں، اور ریلیوں کا جو سلسلہ ہے وہ تمام بڑے شہروں سے لے کر ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر تک جو ہے وہ ہوا ہے، اور بھرپور طریقے سے عدلیہ کے تحفظ کے لیے یہ عہد کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور آزاد عدلیہ ہی اس ملک کے مسائل کا حل ہے۔ عمران خان صاحب نے لاہور میں جو ہے وہ خطاب بھی کیا ہے، اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ اب یہ وہ 90 کی دہائی نہیں ہے کہ جب آپ اپنی مرضی سے کسی بھی جج کو اٹھا کے باہر پھینک دیں۔ انہوں نے کہا کہ اب اتنی اویئرنس آ چکی ہے سوشل میڈیا اور پاکستانی قوم کے اندر کہ وہ حق کے ساتھ ہر موقع پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم چیف جسٹس کی پشت پہ کھڑے ہیں اور چیف جسٹس کو کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب آپ جو ہے وہ آزادانہ اور منصفانہ فیصلے جو ہے وہ کریں، کیونکہ اس آئین کی سراسر پامالی ہو رہی ہے اور جو آئین ہے اس کو پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف بہت سپیڈ سے جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ سرچ جاری ہے کہ الیکشن کب ہوں گے۔ ایک طرف مذاکرات کا کام جاری و ساری ہے، دوسری طرف چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس ہیں اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ ایکشن لے گی، اور الیکشن کا جو ہے وہ 14 مئی کو تو الیکشن نہیں ہو پائیں گے، لیکن حکومت نے جتنے بھی چیف جسٹس کے اقدامات کو روکنے کے لیے اقدامات کیے ہیں ان کو سارا جو ہے وہ کل عدم قرار دیں گے، اور ایک واضح حکمت عملی کے ساتھ شاید کچھ لوگوں کی سزا کا بھی جو ہے وہ آوازیں گونج رہی ہیں کہ جو لوگ سر عام چیف جسٹس اور عدلیہ کی توہین کر رہے ہیں ان کے اوپر شاید آرٹیکل 6 بھی لگے اور ان کے خلاف آگے کارروائی بھی ہو۔ پاکستان میں آرٹیکل 6 کا مذاق گو کہ یہ آئین میں آرٹیکل 6 موجود ہے کہ کوئی بھی اگر اعلیٰ ادارے کی کوئی توہین کرتا ہے تو اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے، اور اگر کوئی آئین کی پامالی کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی آرٹیکل 6 لگتا ہے، لیکن یہ آرٹیکل 6 کا آج تک عملی طور پر اطلاق کسی پہ نہیں ہوا۔ جیسے باقی قوانین کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، اسی طریقے سے آرٹیکل 6 کا بھی مذاق ہر دور میں ہوا ہے۔ آرٹیکل 6 کے نام پہ گو کہ لوگوں نے الیکشن کمپینز بھی کیے ہیں، لوگوں نے بہت سارے سیاسیوں نے بہت سارے اپنے جو ہے وہ مفادات بھی اٹھائے ہیں، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ کسی کے اوپر آرٹیکل 6 لگائے اور سزا اس کو دلوائے۔ ناظرین، یہ ہمارے آئین کے جو آرٹیکل 6 ہے اس کا اطلاق اگر نہیں ہونا ہے، اس کا مذاق اڑائے جانا ہے ہر دور میں، اور تو اس کا یہ جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو آئین کے اندر رکھنے کا، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں، کیونکہ قوانین وہ ہوتے ہیں جس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ یہاں ہمارے ہاں جنگل کا قانون ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو فوری طور پہ اس کے اوپر تمام آرٹیکل لگا کے FIR بھی درج ہو جاتی ہے، اور اس کو ان ناکردہ گناہوں کی بھی سزا دی جاتی ہے جو اس نے نہیں کیے ہوتے۔ وہ جیل کے اندر سڑتا رہتا ہے، اور جیل کے اندر وہ ایک بڑا دہشت گرد اور بڑا مجرم بن کے باہر آتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آرٹیکل کا استعمال نہیں کرنا ہے تو اس آرٹیکل کو نکال دیں۔ اس کا ویسے اب کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے وہ سیاستدان ہیں۔ آپ ان کو ڈرائیں ضرور کہ جناب آرٹیکل 6 لگے گا، لیکن سب کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 6 نہیں لگ سکتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج قانون کی وائلیشنز ہر ایک شخص منہ اٹھا کے کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے اندر دیکھیں آپ، ویسے عملی طور پہ دیکھیں، تقاریر دیکھیں سیاستدانوں کی، تو شرم آتی ہے کہ وہ اپنے ہی ملک کے بنائے ہوئے آئین کی ایسے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں جیسے یہ آئین نہیں ہے، یہ کوئی ان کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے۔ ناظرین، اس قدر جو ہے وہ مذاق اڑانا آئین کی توہین کے زمرے میں تو آتا ہی آتا ہے، لیکن اب کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ سزا نہیں ملنی ہے، لہذا جو مرضی کر لیں،
ہر ایک نے اپنا جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے۔ اس سے کیا ہم دنیا کو میسج دے رہے ہیں کہ ہم ایک کمزور قوم ہیں، نہ یہاں جمہوریت ہے، نہ یہاں کوئی آئین کی بالادستی ہے، نہ یہاں کوئی آئین ہے۔ یہ صرف محض جو ہے وہ خوش کن نعرے ہیں اور تقریریں ہیں، اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ دوسرا ناظرین، سب سے بڑا اس وقت انڈین میڈیا کے اندر آج دن بھر جو انڈین وزیر خارجہ ہے شنکر، اس کا چلایا جاتا رہا۔ اس نے اتنا مذاق اڑایا ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا، وہ اس نے آپ اس کے ایک ایک لفظ کو سنیں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ہماری غیرت جو ہے وہ مر چکی ہے۔ ہم ان کشمیریوں کے خون کا جو ہے وہ حساب لینے کے بجائے ہم ان کے خون کا مذاق اڑوا رہے ہیں۔ آج بھارتی وزیر خارجہ نے اپنی پریس کانفرنس باقاعدہ طور پہ بلاول بھٹو پہ کی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو ایک کھلونا ہے اور ہم نے اس کو کھلونے کے طور پہ ہی یہاں استعمال کیا ہے۔ ناظرین، کل ہم نے بہت ساری وہاں کی کارروائی براہ راست دیکھی بھی۔ وہاں 10 ممالک کے جو ہے وہ وزرائے خارجہ تھے، کیونکہ یہ وزرائے خارجہ کا اجلاس تھا، تو وہاں پہ 9 ملکوں کے جھنڈے لگے ہوئے تھے، اور اتنی ہندوؤں کے اندر ذہنی پستی ہے اور ان کی قیادت کے اندر، مودی سرکار کے اندر، وہ مسلمانوں کے ساتھ اور خصوصی طور پر پاکستانیوں کے ساتھ اتنے نفرت کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا وہاں پرچم اس سٹیج پہ نہیں رکھنے دیا۔ صرف 9 پرچم تھے، 10ویں ملک کا پرچم نہیں رکھنے دیا۔ پھر بلاول بھٹو کے ساتھ کیا ہوا؟ وہاں پہ 2 لوگ صرف اس کو ریسیو کرنے آئے، اور پروٹوکول کے بجائے اس کا وہاں پہ مذاق اڑایا گیا۔ گو کہ بلاول بھٹو نے جو ان کا انڈین میڈیا تھا اس کو کچھ منہ توڑ جواب دینے کی کوشش کی، لیکن ہمارے انٹرویوز سے یہ معاملات نہیں ہوں گے۔ اس نے وزیر خارجہ جو بھارتی وزیر خارجہ ہے، اس نے یہ بھی یہاں تک بھی کہا ہے کہ یہ جو بلاول بھٹو ہے یہ دہشت گردوں کا ترجمان ہے۔ ساتھ اس نے ایک اور بھی سنگین الزام لگایا ہے کہ ان کو اب کوئی بھیک نہیں دے رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ بھیک مانگ رہے ہیں، ان کو کوئی ملک بھیک دینے کو تیار نہیں ہے، ان کو IMF بھی بھیک دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے یہ انڈیا کے ساتھ اپنی محبت کی پینگیں چڑھانا چاہ رہے ہیں تاکہ یہاں سے ان کو بھیک مل سکے۔ تو اس نے کہا ہم واضح کر رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کا حصہ تھا، بھارت کا حصہ ہے، بھارت کا حصہ رہے گا۔ اب یہاں آ کے بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے، اور بلاول بھٹو صاحب کو یہ کس نے مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی جگ ہنسائی کرنے، اپنی تاریخی بے عزتی کرانے وہاں پہنچے، جب سب کچھ پتہ ہے کہ ہندو اتنا متعصب ہے کہ وہ 1 منٹ بھی پاکستان کے وجود کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و بربریت ہو رہی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے مقبوضہ کشمیر کے اندر آج کتنے سال ہو گئے ہیں کہ ہمارے کشمیری مسلمان بھائیوں کو انہوں نے گھروں کے اندر محصور کیا ہوا ہے، نوجوانوں کو شہید کر رہے ہیں، اور وادی کے اندر ہندوؤں کو آباد کرنے کے لیے ہندوستان سے ٹرکوں میں لاد لاد کے لایا جا رہا ہے، اور ان کو وہاں کا مقامی شو کر کے اگلے الیکشن لڑنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ناظرین، ہمیں حقائق سے نظریں چرانے کے بجائے حقائق کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم ہر بات کو مذاق میں ٹال کے اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، جس کا ہمیں فائدہ ہونے کے بجائے ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ آج انڈین چینل چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو جو ہے اس کی یہاں پہ جو کچھ ہم نے جو اس کے ساتھ انڈین گورنمنٹ نے کیا ہے وہ پاکستان پوری عمر یاد رکھے گا، اور وہ یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کلبھوشن سے زیادہ جو ہے وہ ان کی بے عزتی کی ہے اور بدلہ لے لیا ہے۔ ناظرین، ہم نے یہ موقع کیوں دیا؟ ہمارے یہ جو سیاستدان عاقبت اندیش سیاستدان ہیں، انہوں نے ماضی سے سبق کیوں نہیں سیکھا؟ یہ وہاں کس کی ترجمانی کرنے گئے تھے؟ کشمیر ہاتھ سے جا چکا ہے، تو یہ کس کشمیر کی بات کرنے گئے تھے؟
جس کشمیر کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہاں تو ہندوؤں کی آبادی تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، وہاں پہ تو ریاست کے اندر ہندوستان کے تمام قوانین نافذ کر دیے گئے ہیں۔ اور بھائی یہ اس طریقے سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ وہاں جا کے خوش کن تقریریں کریں، تقریروں سے انڈیا کے ساتھ آپ کے معاملات کبھی بھی حل نہیں ہوں گے۔ اور آپ یہ خبردار ہو جائیں کہ اگر انڈیا کے ساتھ آپ نے تجارت کی تو آپ کی مزید تذلیل ہوگی۔ آپ کے صرف اور صرف ایک ہی ہندوستان سے آپ کا جو ہے وہ ایک طریقے سے آپ ہندوستان سے نمٹ سکتے ہیں کہ آپ جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان کریں، کیونکہ ہندو کی جو ہے وہ ایک ہی علاج ہے، وہ جہاد ہے۔ ہندو کبھی بھی آپ سے مذاکرات میں نہ بات مانے گا، نہ وہ آپ کی بات کے اوپر عمل درآمد کرے گا۔ آج پوری دنیا جو ہے وہ خاموش ہے، اقوام متحدہ خاموش ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، وہ صرف اس لیے کہ وہاں مسلمان مر رہے ہیں، وہاں مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اگر کسی اور قوم پہ یہ ظلم ہو رہا ہوتا تو اقوام متحدہ فوری طور پہ حرکت میں آتا۔ شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ خدا کے لیے یہ روکھی سوکھی کھا لیں، اپنے جو مال یہاں سے لوٹ لاٹ کے لے کر گئے وہی آدھا واپس لے آئیں تو اس ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، بجائے کسی کے آگے جھولی پھیلانے کے، بجائے کسی کے سامنے لیٹنے کے۔ یہ بھٹو خاندان اور زرداری یعنی کہ زرداری خاندان اور جو ہے وہ شریف خاندان، یہ اگر اپنی لوٹی دولت واپس آدھی بھی لے آئیں تو ان کا اس ملک کے اوپر بڑا احسان ہوگا اور اس ملک کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ہمیں کسی کے آگے کشکول لے کر مانگنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ہم کسی کی ایما پہ اپنے بھائیوں کے اوپر عرص حیات تنگ نہ کریں، بجلی کی قیمتیں ڈبل نہ کریں، گھی کی قیمتیں ڈبل نہ کریں، چینی کی قیمتیں ڈبل نہ کریں، آٹا غائب نہ کریں، تیل کی قیمتیں ڈبل نہ کریں۔ یہ کس کو ہم خوش کر رہے ہیں؟ یہ صرف IMF کو کہ ہمیں کسی طریقے سے قسط مل جائے۔ قسط بھی نہیں مل رہی ہے اور عوام کے اوپر جو ہے وہ مہنگائی کے پہاڑ لاد دیے گئے۔ خدا کے لیے یہ اس اپنی جو ہے گندی حرکتوں سے باز آ جائیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان سے یہ ملک نہیں چلنے والا ہے۔ ادھار سے آج تک کبھی کوئی گھر چلا نہیں چلا، اور سود در سود جو ہے وہ تو اللہ کے ساتھ جنگ آپ کر رہے ہیں۔ اللہ سے جنگ کو بند کریں تو اس ملک کے اندر خوشحالی آ سکتی ہے۔ اس ملک کے اندر بہت سارے وسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہمارے ناقبت اندیش حکمرانوں کو عقل سلیم دے اور انہیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔